اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 3 پارے ختم کر چکے۔ اب تمام احباب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 4 پارے کا پہلا رکوع تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آج کے سبق میں حصۃ التجوید کا جو ہم مخارج کا بیان تصاویر کی صورت میں پڑھ رہے تھے، آج مخرج نمبر 10، 11، 12، 13، 14 اور 15 یہ مخارج آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ مخرج نمبر 10 نون کا مخرج ہے۔ ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زا زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ملے تو یہ حرف زا ادا ہوتا ہے۔ تو دال تا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ازوا لال سا را سال سا اور سال، یہ زبان کی نوک سے جب ثنایا علیہ کے کنارے ملیں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ سین اور زا اور سین، صاد سین اور زا، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے کے ساتھ ٹکرائے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح فا ثنایا علیہ کے کنارے سے اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ یہ ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ حصۃ التجوید میں آج 15 مخارج با تصویر ملاحظہ کیے۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التلاوت کی طرف، اور آج الحمدللہ 4 پارہ اس کا پہلا رکوع تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ نا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اس لام کو براہ راست اس لام سے ملائیں گے تو یہ واو اور یہ دو الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ را را جو ہے یہ مفتوح ہونے کی وجہ سے مفخم اور موٹا پر کر کے اس کو پڑھا جائے گا۔ حتی تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف المدیہ صغیرہ، یہ یا لکھنے میں آئی پڑھنے میں نہیں آئی، اس کو واو، اس کو الف المقصورہ کا نام دیا جائے گا اس پورے لفظ حتی کو۔ تنفقو نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ قاف موٹا اور پر کر کے صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ واو خالی ما قبل واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ میم مشدد ہے وہ نوازب ہوگا۔ تحبون با واو ساکن ہے ما قبل مضموم ہے واو مدہ ہوگا۔ تنفقو نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، قاف صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کیا جائے گا۔ نون ساکن ہے اور اس کا مابعد شین حرف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ یہ حمزہ کے نیچے دو زیر، یعنی یہاں نون تنوین پیدا ہو رہا اور نون تنوین کے بعد فا جو ہے یہ حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ ان نون مشدد ہے وہ نوازب ہوگا، اس میں جلالت اللہ سے ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ بہی میں ہا جو ہے یہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ اس کو یا المدیہ الصغیرہ کا نام دیں گے۔ علیم میں یا ساکن ما قبل مقصود یا مدہ ہے۔ یہاں تک میں نے قوانین اپلائی کر دیے اور باقی آپ خود اپلائی کریں گے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔ اس کو دو طریقوں سے پڑھیں گے، ایک یہی جو میں نے ابھی تلاوت کر دیا، اور دوسری صورت میں یہ وقف ہے تو یہاں رکیں گے تو یہ گولتا جو ہے ہا میں بدل جائے گی۔ ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ الترجمہ کی طرف، اور وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم اس رکوع کو مکمل کر دیں گے، اور وقت کی عدم دستیابی کی صورت میں ہم صرف اس کا اتنا جو تلاوت کیا ہے اسی حصے کا ترجمہ دیکھیں گے۔ یہاں سے لفظی ترجمہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ جی تو آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ کی طرف۔ آج تھوڑے سے لوگ ہیں، پارہ کا ابتدا تھا، آج تو زیادہ سارے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا۔ 2 لوگوں کے بارے میں تو اطلاعات موجود تھیں کہ ان کو نیٹ کا ایشو ہے، باقی کا تو نہیں تھا کنفرم کہ کس نے کیوں چھٹی کری۔ جی لن تنالو، اصل میں یہ نالا ینالو، ینالو ینالانی ینالونا، تنالو تنالانی، اور اسی طرح یہ 9واں صیغہ تنالونا، اس پر جب ان لن کئی اذن میں سے لن داخل ہوا تو نون اعرابی گر گیا، پیچھے بچ گیا لن تنالو، ہرگز نہیں پہنچ سکو گے تم البر، نیکی کو، حتی کا لفظ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یہاں تک تنفقو، حتی میں بھی ان مقدر ہوتا ہے، تنفقو یہ اصل میں تنفقو نہ تھا، تو حتی میں جو ان مقدر ہے، ان مقدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں لفظ لفظی صورت میں نہیں لکھا ہوتا مگر اس کو وہاں وہ لفظاً میں موجود ہوتا ہے، جیسے میتھ والے کہتے ہیں سپوز کر لیا، تو یہاں سپوز میں موجود ہے ان، تنفقو چھپا ہوا، یہاں ان چھپا ہوا ہے، تنفقونا میں نون اعرابی ان کی وجہ سے گر گیا، حتی تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما وہ چیز جو، تحبونا حبا یحبو، یحبو یحبانی یحبونا، تحبو تحبانی یحببنا، تحبو تحبانی تحبونا، تم خرچ کرو یا تم خرچ کرتے ہو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کر لو۔ وما تنفقو،
وا اور ما جو تنفقو تم خرچ کرو من شیئن کسی ایک شے میں فإن اللہ بے شک اللہ رب ذوالجلال بھی اس کے ساتھ علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہینڈ ریز آپ نہ کریں، کویسچن آپ لکھ لیں جو لاسٹ پر آپ کویسچن پوچھ سکیں گے۔ سلائیڈ شو ہو رہی ہیں عبداللہ، وہ بیچ میں سے نا سکپ ہو گئی تھی کچھ، اب تو شو ہو نہیں ہے۔ کل الطعام، جب سلائیڈز نہیں شو ہو رہی تھی تو تب میں چپ کر گیا تھا، تو چلے میں ایک بار یہاں اس کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ترجمہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ لن تنالو تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے البر نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما تحبون وہ چیز جو تم محبوب رکھتے ہو۔ جب تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ رب ذوالجلال کی محبت پہ قربان نہیں کر دیتے ہو تب تک تم نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ انسان کی فطری طور پر بہت ساری چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے، والدین سے اس کی فطری محبت ہے، اولاد سے اس کی فطری محبت ہے، جس مال کو وہ کماتا ہے اس سے وہ فطری محبت کرتا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں جن سے انسان فطرتاً محبت کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ والدین اور اولاد، چلو مال کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں قربان کر سکتے ہیں، مگر ماں باپ اور اولاد کو محبت ان کو کیسے اللہ کے راستے میں قربان کریں گے؟ تو بھائی ان کو قربان نہیں کریں گے، ان کی محبتیں جب اللہ کی محبت کے بالکل مطابق آ رہی ہوں گی، ان کی اس وقت یعنی جہاں دو محبتوں میں سے ایک محبت کے انتخاب کی بات آئے گی تو اس وقت ہم اللہ کی محبت کو منتخب کر کے باقی سبھی محبتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے تاکہ بات اچھے سے واضح ہو جائے۔ ماں باپ اور اولاد کی محبت کو قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان سے تعلقات توڑ لیے جائیں اور ایک جگہ مصلی بچھا کر اللہ کی محبت میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ یہ خلوت بہت بہتر ہے، مگر اسلام میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عیسائیت میں ہے کہ آپ زمانے سے تعلق توڑ کر آپ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے دیگر اہل معاشرہ سے تعلق توڑ کر فقط اللہ اللہ کرنے کے لیے کہیں چلے جائیں۔ اسلام اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا، آپ کو اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اللہ کے حضور عبادت کے لیے سر نیاز جھکا دینا ہے۔ سو اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا ابو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آئیں اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی وہاں چھوڑ کر آئیں، تو وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جہاں آج کعبہ شریف تعمیر ہے، یہ بالکل چٹیل میدان تھا، کھانے پینے کی یہاں اشیاء نہیں تھی، اور یہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر آئے، کیونکہ اب امتحان محبت تھا کہ تم کون سی محبوب ترین چیز میری محبت پر قربان کرتے ہو۔ یہ فرشتے دیکھنا چاہتے تھے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وقت کے پیغمبر ہیں جو اپنی اولاد کو کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر رہے ہیں اور مرتبہ خلیلیت پر فائز ہو رہے ہیں۔ سو جب کبھی اب اسی طرح نواس رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، وہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کو بھی میدان کرب و بلا میں لے کر آئے، اپنے جوانوں کو بھی لے کر آئے، اپنے متوالوں کو بھی لے کر آئے،
اپنے قرابت داروں کو بھی لے کر آئے اور ایک ایک کر کے اس کی رضا کی خاطر ایک ایک محبت اللہ کی محبت پر قربان کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کی محبت پر قربان کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایسا صلہ دیا کہ وہ آج دن تک اور قیامت کی سحر طلوع ہونے تک اور بعد از قیامت بھی نوجوانان جنتیوں کے سردار وہی ٹھہرے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز ہرگز نیکی کی اصل کو نہیں پہنچ سکتے ہو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز سے جس کو تم محبوب رکھتے ہو، وما تنفقو من شیء، اور جو چیز بھی تنفقو تم خرچ کرو، اولاد کی محبتوں میں سے کوئی خرچ کرو، تم مال پیسے سے کوئی چیز خرچ کرو، تم اپنی ذہانت سے کوئی چیز خرچ کرو، تم اپنے علم سے کچھ خرچ کرو، اپنے ہنر سے کچھ خرچ کرو، اپنے تجربے سے کچھ خرچ کرو، غرض تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ رب ذوالجلال اپنی نگاہ قدرت سے اور اپنے علم قدیمی سے ان کو جان رہا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرما رہے قُلُّ الطَّعَامِ، قل ہر ایک، الطعام کھانا، کانا تھا، اِلَّن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی قوم کے لیے، الا مگر ما حرما، جو حرام کر دیا اسرائیل نے علی نفسہ ہی، اپنے وجود پر، اپنی ذاتوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، تورات کے اترنے سے، تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ قل فرما دیجئے فَأْتُوا، تم لاؤ، بالتورات، تورات، فَتْلُوهَا، اس کو تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگوں نے آ کر اعتراض کیا تھا بارگاہ نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلانی چیز حلال ہے اور فلانی چیز حرام تھی، تو حضور نے فرمایا نہیں، بنی اسرائیل پر بھی سب حلال تھا، اس امت محمدیہ پر بھی سب کچھ حلال ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھی، انہوں نے خود قسمیں اٹھا کر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لوں اور یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لوں۔ اس کی تفصیل میں نے اس میں لکھ دی ہے، آپ اس کو ضرور ملاحظہ کیجئے گا تفسیری نقاط میں۔ فمن افترا، پس جو شخص افترا باندھے، جھوٹ باندھے، اللہ، اللہ رب ذوالجلال، الکذب، جھوٹا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم لوگ ہیں۔ پھر وہ اس کے بعد جو شخص اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، اللہ پر جھوٹ گڑے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ قل صدق اللہ، محبوب فرما دیجئے اللہ رب ذوالجلال نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، ایسا دین ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو ہر باطل سے منہ موڑ کر اللہ رب ذوالجلال کی طرف موجود ہے۔ فما کان من المشرقین، اور مشرقوں میں سے نہیں تھے۔ ان اولا، بے شک پہلا، بیت گھر، وضع، وضع کیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی ببقہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، جو بابرکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، جو بابرکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت والا بھی ہے۔ انا، بے شک، اولا، پہلا، بیت گھر، وضع، جو وضع کیا گیا، جو بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی، وہ گھر، ببقہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ بقہ
مکہ شریف کو کہا جاتا ہے. مکہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مکہ شریف کو. مبارکم، وہ ایسا گھر ہے جو بابرکت ہے، برکت دینے والا ہے. وہ ہدن، اور ہدایت دینے والا ہے، للعالمین، عالمین کو. یہاں بڑی ایمان افروز بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. اور بھائی اگر کعبہ شریف بذات خود فی ذات ہی برکت والا تھا اور کعبہ شریف فی ذات ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، اسلامک ہسٹری، کہ 360 بت کعبہ کے اندر نصب تھے، پھر ان کو ہدایت تو نہ ملی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 360 بتیں کعبہ شریف کے اندر پڑے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبہ وہ ایسا گھر ہے جو عبادت کے لیے وضع کیا گیا، اور عبادت کے لیے بنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر پڑے ہوئے 360 بتوں کو ہدایت نہیں دے رہا، پھر ان کو نصب کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں مل رہی. اور وہ جو کعبے کا طواف کرتے تھے بے پرد ہو کر، ان کو بھی کعبہ ہدایت نہیں دے رہا. اللہ اکبر. اور ادھر سے کہہ رہا ہے کہ سب عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو کچھ تو بیچ میں سے وجہ ہے نا کہ وہ 360 نصب کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں ملی، 360 جو اندر پڑے ہیں ان کو بھی ہدایت نہیں ملی، اور وہ جو ننگے طواف کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت نہیں مل رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ ہدایت بھی دیتا ہے، کعبہ برکت بھی دیتا ہے. قرآن کی یہ آیت بھی اپنے مقام پر سچی ہے، مگر ہدایت کے حصول کے لیے، کعبہ سے برکت کے حصول کے لیے ربط رسالت ضروری ہے. جب تک رسالت سے ربط نہیں تھا وہ کعبہ میں جا کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے، وہ ہدایت سے محروم رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے ہدایت عطا کرنے والی ہے وہ ہدایت دیتی ہے، مگر اس شخص کو میسر آتی ہے جس کا تعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ. اللہ کو جو نبی کا ارے واسطہ نہ دے گا، قسم خدا کی اس کو ہرگز خدا نہ دے گا. تو ان کا تعلق رسول سے نہیں تھا. یہ جو 360 اندر پڑے تھے وہ تو بے جان تھے، جو 360 کو نصب کرنے والے تھے وہ رسول کے مخالف تھے، وہ دین کے مخالف تھے. وہ رسول کو نعوذ باللہ شاعر کہتے، مجنوں کہتے، دیوانہ کہتے. اور جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت جاگزی نہ ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس شخص کے کعبہ کو صرف پھیرے ہو سکتے ہیں، وہ طواف نہیں ہو سکتا. طواف اس شخص کا ہوگا جس کے دل میں، جس کے دل تو اسی کا اپنا ہے، مگر اس کی دھڑکن وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. اب ایک اور بات، بڑی ایمان افروز بات ہے، جو مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کے ایک ثبوت ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، برکت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اگر کعبہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے، کعبہ شریف کیا ہے؟ پتھروں سے بنی ہوئی ایک چار دیواری ہے. انہی پتھروں کو اگر کافر پوجیں تو اسلام منع کرتا ہے، اور اہل اسلام اگر جا کر اسی کا طواف کریں تو وہ اللہ کی عبادت بنتا ہے. تو بھئی یہ کیسی بات ہوگی کہ ایک شخص اگر بتوں کی مورتی بنا کر اس کو سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کو آپ مشرک کہتے ہیں، اور اگر آپ خود جا کر کعبہ کا طواف کریں تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کرتا ہے، کبھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. جو
کافر ہے وہ مورتی کی عبادت کرتا ہے، اس کو معبود سمجھ رہا ہے۔ ہم معبود کعبہ کو نہیں سمجھتے، معبود اللہ کو سمجھتے ہیں، اور سمت اور جہت کعبہ کی منتخب کرتے ہیں، کیونکہ اس کے محبوب نے جب محبت بھری نگاہیں آسمان پر اٹھا کر دیکھی تو اللہ نے فرمایا کہ تم جس سمت محبوب اپنا چہرہ انور پھیر لوگے، ہم اسی سمت کعبہ بنا دیں گے، قبلہ بنا دیں گے۔ فترداہا، بس جس طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رخ انور کو پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اسی سمت ہمارا قبلہ بنا دیا۔ تو وہ سمت و طرف کعبہ شریف کی تھی، اس لیے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرتے ہیں، کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، مطلوب، مقصود اور اللہ سے محبت بھرا تحفہ ہے۔ اب چشمے تصور میں لائیے کہ کعبہ اگر اہل ایمان کے لیے اتنا بابرکت ہے تو جس کی ولادت کعبہ میں ہو رہی ہے اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ اور میں زمانے کی کوئی ایک خاتون اگر بچہ تخلیق کر دے، بچہ پیدا کر دے، تو وہ کعبہ شریف کی زیارت نہیں کر سکتی، وہ اس کا طواف نہیں کر سکتی۔ اور قربان جائیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر، اور آپ کی اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر، کہ وہ کعبہ شریف کی چار دیواری کے اندر اپنے معصوم بیٹے کو جنم دے رہی۔ سو یہی وجہ ہوگی اپنے دلوں میں یہ حدیث پاک بٹھا لیں اچھے سے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا ہر فرد جب وہ حالت غسل جنابت میں ہو تو وہ مسجد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، سوائے میرے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ بشریت مصطفیٰ عام بشریت جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں جس مقام پر سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس سفر کرتا رہا، وہی سیدنا علی المرتضیٰ پاک کا وجود مقصود اور ان کا نور پاک بھی سفر کرتا رہا۔ پھر آگے یہ نور کے دونوں دھارے تقسیم ہو گئے، اور تقسیم ہونے کے بعد پھر یہی دونوں انوار جو اللہ کی امانت تھے، یہ سیدنا معصومہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور ولایت کے بے تاج بادشاہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ دونوں انوار پھر رشتے زوجیت اور رشتے ازدواج کی صورت میں یہ دونوں انوار پھر ایک جگہ یکجا ہو گئے، اور پھر اس یکجائیت سے پھر وہ عظیم ہستیاں جنم لیتی ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال کے حبیب نے جنتوں کی سرداری عطا کرتی۔ ان اول بیت، پہلا گھر ہے، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنا دیا گیا، وضع کیا گیا، للذی ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن،